اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ ولا علیک و صحابیک یا سیدی یا نور اللہ۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع ٹاپک عنوان ہے روح کیا ہے، پارٹ نمبر 2۔ علامہ اقبال نے فرمایا آج بھی گر ہو ابراہیم سا اماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ پھر فرمایا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ آگ، پانی، مٹی اور ہوا کی آمیزش سے انسان کا وجود بنایا گیا ہے، اور پانچویں اس میں روح پھونکی گئی جو ان 4 عناصر پر حکمرانی کرتی ہے اور اس جسم کو لیے پھرتی ہے۔ یہی 4 عناصر کائنات میں علیحدہ علیحدہ اپنی اصل حالت میں دیکھے جا سکتے ہیں، جبکہ انسانی جسم ان عناصر کا مرکب ہے۔ انسان میں جب ہوا کی کمی ہو جائے تو آکسیجن یعنی ہوا سے ہی پوری ہوتی ہے، اور جب پانی کی کمی ہو تو پانی ہی پوری کرتا ہے، یعنی ہر عنصر اپنے آپ میں زندہ ہے، کسی دوسرے عنصر کو استعمال نہیں کرتا۔ اگر انسان اپنے آپ کو سمجھ جائے تو یہ ساری کائنات اس میں پوشیدہ ہے، کیونکہ یہ ان تمام عناصر کا مرکب ہے۔ ہر عنصر کی پیدائش نور سے ہی ہے۔ پانی سے بھی بجلی نور نکلتے دیکھا جا سکتا ہے، ہوا سے بھی بجلی نور نکلتے دیکھا جا سکتا ہے، اور مٹی، کوئلہ یا پتھر سے بھی نور نکلتا دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم 2 پتھروں کو آپس میں رگڑیں تو اس سے بھی نور پیدا ہوتا ہے، اور آگ تو ویسے ہی نور کی شکل ہے۔ اسی لیے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو، پر جو دل دا محرم ہووے باہو سوئیو راز پچھانے ہو۔ انسان کی تخلیق کو یوں بیان کرتے ہیں 5 محل پنجاں وچ چانن دیوا کتول دھریے ہو، پنجے پیر پنجے پٹواری حاصل کتول بھریے ہو، پنجے امام تے پنجے قبلے سجدہ کتول کریے ہو، پر جے صاحب سر منگے باہو ہرگز ڈھل نہ کریے ہو۔ انسان جن 5 چیزوں پر مشتمل ہے وہ 5 ہی پاک ہیں اور 5 ہی بے مثال ہیں، اور یہ 5 چیزیں ہی کائنات کا حاصل ہیں۔ جب انسان اس فلسفے کو سمجھنے لگتا ہے تو ساری کائنات کو اپنے وجود کے اندر دیکھنے لگتا ہے، اور ہر چیز اسے اپنی ہی تفسیر نظر آنے لگتی ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرف انی جائلن تقدیر او، از زمین تا آسمان تفسیر او۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا انی جائلن فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو یہ انسان ہی اس کا شاہکار اور خلیفہ ٹھہرا، اور زمین سے آسمان تک جو بھی ہے وہ انسان کی تفسیر ہے۔ لیکن صد افسوس کہ کچھ لوگ اس طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اپنی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور انہی کے بارے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں ارشاد ہے اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ یہ لوگ جو پاؤں کی طرح ہیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی غافل ہیں۔ ان لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ جو کان سنتے ہیں وہ تو کان ہے ہی نہیں، سننے والا تو کوئی اور اندر بیٹھا ہے، دیکھنے والا اور بولنے والا
تو کوئی اور ہی ہے، جیسا کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بولدے دی تینوں خبر نہیں جڑا نت تیرے وچ بولدا ہے، یار وچ تے ڈھونڈن باہر جاویں وانگ ککڑا دے کوڑا پھولدا ہے، ذرا لب کھاں وچ ہے کون تیرے، متاں او ہووے جنوں ٹولدا ہے، بلے شاہ نہیں رب جدا تیتھوں آپے آواز مارے آپے بولدا ہے۔ حضرت سلطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سینے وچ مقام ہے کس دا مرشد گل سمجھائی ہو، ایہو ساجو آوے جاوے ہور نہیں شے کائی ہو، اس نوں اسم العظم آکھن ایہو سر الہی ہو، ایہو موت حیاتی باہو ایہو بھیت الہی ہو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں من یمم واللہ یارا من یمم، جان جانم سر سرم تن یمم، میں نہیں ہوں، اللہ کی قسم اے دوست میں نہیں ہوں، میں جان کی جان ہوں، میں بھید کا بھید ہوں، جسم میرا نہیں۔ پھر اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ میرے جسم خاکی میں نور پاک جلوہ گر ہے، لیکن ہزار افسوس کہ بد باطن لوگ میرے انوار کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں وہی ذات حق میری روح میں جلوہ گر ہے، اے مسعود باخدا میں اس ذات حق کے سوا کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ تو ان لوگوں کی باتیں ہیں جنہوں نے اس مقام یعنی روح کی حقیقت تک رسائی حاصل کر لی۔ روح نور ہے اور اسی نور کو پانے والے فلاح پا گئے اور رہتی دنیا تک اپنے آپ کو امر کر گئے۔ روح امر ربی ہے اور ہمیشہ رہتی ہے، اسی لیے جو لوگ دنیا میں ہی اس تک پہنچ گئے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہو گئے، اور یہی ان لوگوں سے اللہ کا وعدہ بھی تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کے ذکر کو باقی کر دے گا۔ ہم لوگ دنیا اور اس مادی زندگی میں اس قدر الجھ کے رہ گئے ہیں کہ حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، بلکہ وقت ہی نہیں نکال پاتے، حالانکہ اللہ کے نبیوں، پیغمبروں اور اولیاء اللہ نے اس مقام کو پانے کے لیے غاروں، پہاڑوں، جنگلوں اور بیابانوں کے رخ کیے تاکہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی طرف رجوع کریں اور اصل مقام تک پہنچ سکیں۔ علامہ اقبال نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے ہوں اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت آتا ہے دھن جاتا ہے دھن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ جب ہم اپنے من میں ڈوب کے مشاہدہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں، ہمارا ہونا ہی اللہ کا ہونا ہے، وہی قادر مطلق ہماری جانوں میں ہے، وہ ہمارے اتنا قریب ہے کہ سورۃ الذاریات کی آیات نمبران 20-21 میں فرمایا اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 200 میں فرمایا کہ پس جب تم ادا کر چکو مناسک اپنے پھر یاد کرو اللہ کو جیسا کہ تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، یعنی جس طرح ہم آپس میں رشتے جوڑتے ہیں کہ میں فلاں فلاں کا بیٹا ہے اور فلاں فلاں کا باپ ہے، تو میرے اللہ نے فرمایا کہ میرا بھی ایسا تعلق یاد کرو، بلکہ میں تو اس سے زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہوں۔ پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں فرمایا کہ اور جب سوال کریں تجھ سے میرے بندے میرے متعلق تو پس میں قریب ہوں، جواب دیتا ہوں پکارنے والے کا جب بھی وہ مجھ کو پکارے۔ اللہ تعالیٰ نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب بھی میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، اتنا قریب کہ جب بھی کوئی مجھے پکارے تو میں جواب دیتا ہوں۔ اب اللہ تو قریب بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے، مگر ہم سننے اور دیکھنے سے قاصر ہیں، تو پھر ہم کیسے کہہ دیتے ہیں کہ ہم موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں، مگر اللہ موجود نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ تو ہر جگہ اور ہر وقت اپنی موجودگی خود بیان فرما رہا ہے۔ یہ ہم ہی ہیں جو اللہ کو آسمان سے اترنے نہیں دیتے اور اس کی صفات یعنی سمیع، بصیر اور کلیم کے منکر بنے بیٹھے ہیں، جو کہ خود ہماری اپنی ذات میں عیاں ہے اور جاننے والوں پر کفر کے فتوے دیتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قاف کی آیت نمبر 16 میں بھی فرما دیا کہ اور ہم اس کی شے رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ چونکہ روح ایک بہت ہی دقیق مسئلہ ہے اور اس کے متعلق پہلی امتوں کو علم نہیں دیا گیا، بلکہ یہاں تک یہودی علماء سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس کے متعلق تھوڑا علم دیا گیا تھا، تو اس کو سمجھاتے ہوئے ایک اور مثال پیش کرتے ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی روح۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی روح کے ذریعے کی گئی، تو یوں کہنا مناسب ہوگا کہ آپ مجسمے روح کی شکل میں اس دنیا میں تشریف لائے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا، سورۃ مریم آیات نمبر 17 تا 35۔ پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو بھیجا، پس وہ ایک خوبصورت بشر بن گیا۔ یہ کہنے لگی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم متقی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا، بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو ایسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ پس وہ حمل سے ہوگی اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر درد زاز اسے کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، بولی، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ ارزودہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں کے تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا، اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا، میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے وہ اپنی قوم کے پاس آئی، سب کہنے لگے، مریم تو نے بڑی بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے کہ لو، بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں؟ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک بھی میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میرے پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ اب یہ تو تھی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اس میں بہت ساری خاص باتیں ہیں، جیسا کہ روح یعنی فرشتہ آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آدمی بن گیا۔ اس نے حضرت مریم علیہ السلام کو ہاتھ لگائے بغیر ان کو حاملہ بھی کر دیا، یعنی روح کوئی بھی مجسم روپ اختیار کر سکتی ہے اور مقام کن پر بھی تصرف رکھتی ہے۔ اسی طرح جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے مجسم ہو کر رسول بن کر آئے تو لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح کے بشر یعنی انسان ہو، جبکہ وہ فرشتے تھے اور انسان کے روپ میں مجسم ہو کر آئے تھے تاکہ بستی کے لوگوں کو
راہ راست پر لائیں، مگر ان کو بھی نہ مانا گیا۔